بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ پریویس لیکچر میں ہم نے تحریک خلافت کو سٹارٹ کیا تھا، جس میں سب سے پہلے ہم نے اس کے پس منظر کو دیکھا تھا۔ پھر ہم نے بر صغیر میں قائم ہونے والی مجلس خطام کعبہ اور خلافت کمیٹیاں ان کو ڈسکس کیا تھا، تحریک کے مقاصد کو پڑھا تھا، اور تحریک خلافت میں گاندھی کے کردار کو ہم نے پڑھا تھا کہ گاندھی نے کس طرح سے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تحریک خلافت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح وفد خلافت مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں لندن گیا اور وہاں وزیر اعظم سے، برطانیہ کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور انہیں بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر مسلم اخبارات نے اس تحریک کو کامیاب بنانے میں کیا کردار ادا کیا۔ آج ہم تحریک خلافت کا ریمیننگ پارٹ اسے کنٹینیو کریں گے اور اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے، جس میں سب سے پہلے معاہدہ سیورے ہے۔ تو جیسے ہی اتحادیوں نے جنگ کے خاتمے پر جنگ عظیم ختم ہوئی تو انہوں نے ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے معاہدہ سیورے کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت انہوں نے ترکی پر بہت بھاری تاوان وہ عائد کیا، ترکی پر بہت بڑی وہ پینلٹی انہوں نے ڈالی، ٹھیک ہے۔ مختلف علاقوں پر اتحادیوں نے قبضہ کر لیا اور جو عرب کے علاقے تھے وہ تمام عرب علاقوں پر بھی ترکی کا وہ کنٹرول ختم ہو گیا۔ حجاز مقدس شریف آف مکہ کے حوالے کر دیے گئے، جس نے جنگ کے دوران برطانیہ کا ترکوں کے خلاف بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اس دوران ترکی میں قوم پرست تحریک اٹھی، جس کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا تھے۔ انہوں نے ترکی کی عوام کو دوبارہ سے اور ترکی کی فوج کو دوبارہ سے منظم کیا۔ ان میں ان کو اس چیز پر انہیں یہ ریلائز کرایا کہ وہ دوبارہ سے وہی جذبات پیدا کریں جو جنگ عظیم اول سے پہلے تھے، اور اپنے کنٹری کی بقا کے لیے لڑیں، اپنی کنٹری کی بقا کے لیے سٹینڈ لیں، اور تمام لوگ اکٹھے ہو کر اتحاد قائم کر اس جنگ کا وہ جنگ آزادی کو جاری رکھیں اور اپنے کنٹری کو دوبارہ سے وہی نام دلائیں جو کہ جنگ عظیم سے اول سے پہلے تھا، ٹھیک ہے۔ پھر تحریک خلافت کی سرگرمیاں کیا تھیں کہ جب یہ تحریک سٹارٹ ہوئی تو بر صغیر میں کیا کیا سرگرمیاں سر انجام دی گئیں۔ تو اس علی برادران کو اس تحریک کا بانی کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ تحریک سٹارٹ ہوئی تو مسلمانوں نے جلد سے جلوس منظم کیے، جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا، یا مسلمانوں کو ان کے جذبات کو حکومت تک پہنچانے کے لیے یا ترکوں تک پہنچانے کے لیے ان جلد سے جلوسوں کا وہ سہارا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر جتنے بھی رہنما تھے اس ٹائم پر عوام تھے جنہوں نے اس تحریک کو کامیاب بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا، انہوں نے ان کو وہ گرفتار بھی کیا گیا اور انہیں جیلوں میں بھی بند کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی ٹائم میں جیلیں مسلمانوں سے بھر گئیں۔ پھر ترک فوج کی مدد کے لیے انہوں نے کثیر رقوم اکٹھا کی۔ ترکی اس ٹائم پہ ظاہر ہے فائنینشلی طور پر بھی بہت زیادہ ڈسٹرب تھا اور بہت زیادہ اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو جس کا حل مسلمانوں نے اس طرح نکالا کہ انہوں نے برصغیر سے بہت زیادہ بھاری تعداد میں مالی امداد اکٹھی کر کے ترکوں کو روانہ کی۔ پھر اس ٹائم پہ جتنے بھی زخمی ترک فوج جتنی بھی زخمی حالت میں تھے یا عوام ان کی تھی، ان کی مدد کے لیے انہوں نے ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں بہت بڑا دستہ یا بہت بڑا وفد ڈاکٹرز اور نرسوں کا وہ بھیجا، تاکہ وہ ترکوں کی مرہم پٹی کر سکیں یا ان کو وہ ان کی امداد کر سکیں۔ انگریزی مال کا بھی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ وہ جتنا ہو سکے اتنا انگریزی چیزیں یا انگریزوں کی بنی ہوئی چیزیں وہ خریدنے سے گریز کریں۔ اس ٹائم پہ وہ تحریک اتنی زیادہ زور پکڑی کہ ہر بندے کے منہ پہ ایک ہی نعرہ تھا کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دے، ٹھیک ہے۔ اب گاندھی اس ٹائم پہ بہت زیادہ اسے وہ فائدہ حاصل کر رہا تھا، یا وہ ان تمام چیزوں کے ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی تحریکوں کو کامیاب بنا رہا تھا۔ ایون کہ اس ٹائم پہ ایک مسلم دشمن سوامی شردھانند وہ بھی اس تحریک میں مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے خود انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر دہلی مسجد میں داخل ہوئے۔ یعنی کہ اس حد تک گاندھی نے مسلمانوں کو ہپنوٹائز کیا ہوا تھا، اس حد تک گاندھی مسلمانوں کا فائدہ اٹھا رہا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ اپنی وہ سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس اسے بھی شامل کیا، اور ہر اس بندے کو شامل کیا جو کہ ماضی میں مسلمانوں کا دشمن رہ چکا تھا۔ انہوں نے بھی اس ٹائم پہ تحریک خلافت کا ساتھ دیا، کیونکہ ان کا مقصد ساتھ دینے کا مسلمانوں کی ہمدردی یا رہنمائی نہیں تھی، بلکہ اپنی تحریکوں کو کامیاب بنانا تھا۔
گاندھی نے اس ٹائم پہ مسلمانوں کو یہ بھی مشورہ دیا کہ علی گڑھ سمیت جتنے بھی مسلم ادارے ہیں وہ جو ہے حکومتی گرانٹ لینے سے انکار کر دیں، اور مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن دوسری سائڈ پہ، اپوزٹ سائڈ پہ، گاندھی یہ صرف مسلمانوں کو ہی کہہ رہا تھا، اس نے اپنی عوام کے ساتھ یا اپنی حکومتی اداروں کے ساتھ اپنی تعلیمی اداروں کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کو نہیں کہا۔ یعنی کہ بنارس یونیورسٹی میں اس ٹائم پہ کوئی دنگا فساد نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس ٹائم پہ جو ہے بنارس میں مدن موہن مالویہ جو ہے وہ حکومتی گرانٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے پرنس آف ویلز کو بطور مہمان خصوصی انوائٹ کیا کہ وہ آئیں اور ان کی یونیورسٹی میں جو ہے وہ گرانٹ فراہم کریں۔ تو یہ تھے ان کی ڈبل پالیسی یا ڈبل سٹینڈرڈز یا دوگلی پالیسی جو وہ اپنا رہے تھے، کہ ایک ٹائم پہ وہ مسلمانوں کو جو ہے اس تحریک کے تھرو اپنا بھی فائدہ حاصل کر رہے تھے اور مسلمانوں کو بھی بالکل نیچے گرا رہے تھے، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ اپنا مقاصد تو پورے کرنے میں وہ آگے چل ہی رہے تھے، لیکن اپنی تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ بالکل انہوں نے پرسکون رکھا ہوا تھا، کوئی دنگا فساد نہیں تھا، اور خود وہ جو ہے حکومت کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے جتنے بھی حکومت سے ملنے والے القابات، خطابات اور آنری عہدے جو تھے وہ حکومت کو لوٹا دیے۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ کس طرح جو ہے گاندھی کے کردار میں کس طرح سے اس نے مسلمانوں کو اکسایا کہ وہ تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کر دیں، سڑکوں پر نکل آئیں، حکومتی جو ہے القابات واپس کر دیں اور ہجرت کر کے افغانستان روانہ ہو جائیں۔ اب تحریک خلافت کا خاتمہ کیسے ہوا؟ جب تحریک چل رہی تھی برصغیر میں، تو اس دوران بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ترکی میں بھی اور برصغیر میں بھی، جس نے اس تحریک کو اپنے انجام کی طرف بڑھنے پر جو ہے وہ انجام کی طرف لے گیا۔ اب اس میں جو ہے ان واقعات میں ہم وہ چیزیں بھی پڑھیں گے جس میں ہم گاندھی کا جو ہے وہ اصلی چہرہ سامنے آئے گا، کہ کس طرح جو ہے اس نے بغیر مسلمانوں سے پوچھے، جیسے اسے لگا کہ اب وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا یا اپنی تحریکوں کو کامیاب نہیں کرا سکتا یا حکومت کو پریشرائز نہیں کر سکتا، تو اس نے بغیر پوچھے ہی مسلمانوں سے اپنی تحریکوں کو جو ہے اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور مسلمانوں سے مشورہ لینا بھی جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھا۔ سب سے پہلے جو ہے موپلا تحریک، تو موپلا تحریک کیا ہے؟ بیسیکلی برصغیر کے جنوب میں مالابار کے ساحل کے ساتھ ساتھ موپلا عربوں نے انگریزی حکومت کے خلاف جو ہے جدوجہد شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے علاقوں میں خلافت کے قیام کا اعلان کر دیا، یعنی کہ وہ جو عربی تھے، موپلا عربی، انہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور انہوں نے جو اپنے علاقوں میں خلافت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ حکومت نے سختی سے موپلا تحریک کو کچل دیا، اور کم و بیش جو ہے اس جو ہے دنگے فساد میں 8,000 موپلا شہید ہوئے۔ گاندھی اور کانگریس نے جو ہے جتنے بھی کی قیادت نے موپلا کے خلاف کارروائی کی مذمت نہیں کی، یعنی کہ 8,000 لوگوں کو۔ تو جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو گاندھی اور کانگریسی قیادت نے جو ہے موپلوں کے خلاف جو بھی کارروائی ہوئی اس کی مذمت نہیں کی، یعنی کہ ان کی نظر میں یہ بہت اچھا ہوا تھا یا ان کے فائدے کی بات ہوئی تھی، بلکہ حکومتی اقدام کو جو انہوں نے سراہا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، کہ عربوں کو جو ہے جیسے انہوں نے جو ہے اوپر اٹھنے کی کوشش کی، انہیں فوراً کچل دیا۔ مسلمان اور ہندوؤں میں جو ہے نئے سرے سے اس واقعے کی وجہ سے خلیج پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور نئے سرے سے ان میں وہ جو ہے حالات جو ہے وہ اچھے نہیں رہے، اور دوبارہ سے ان میں وہی کرواہٹ پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سانحہ چورا چوری ہوا۔ اب چورا چوری جو ہے وہ ضلع گورکھپور کا ایک قصبہ ہے، وہاں گاندھی کی ایما پر جو ہے ایک بڑا جلوس نکالا گیا، یعنی کہ گاندھی کی مرضی اور گاندھی کی جو ہے گاندھی کے کہنے پر جو ہے ایک بہت بڑا جلوس وہاں نکالا گیا اور تھانے کو آگ لگا دی گئی۔ 21 سپاہی جو ہے وہ زندہ جل کر مر گئے۔ گاندھی بہانے کی تلاش میں تھا کہ کوئی بہانہ ملے اور وہ اپنی جتنا بھی اس نے یہ رائتا پھیلایا ہوا تھا یا جو بھی اس نے یہ کارروائی کی ہوئی تھی اس کو وہ سمیٹ سکے یا اس کا الزام دوسروں پر لگا سکے۔ تو اس نے اس واقعے کی جو ہے بدولت اس نے اپنی تحریکوں کے فوری خاتمے کا اعلان کر دیا، اور اس حوالے سے علی برادران اور دوسرے مسلمان رہنماؤں کی رائے لینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ حالانکہ اس ٹائم پہ تمام مسلمان عوام اور تمام لیڈرز جو ہے وہ گاندھی کا ساتھ دے رہے تھے، کیونکہ گاندھی تحریک خلافت کے ساتھ تھا، تو اسی وجہ سے اس کے رسپانس میں وہ بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ لیکن گاندھی نے بغیر پوچھے ہی چورا چوری کے واقعے کے بعد جو ہے وہ اس بہانے کی تلاش میں تھا، اور اس نے اپنے تمام تحریکوں کا خاتمے کا اعلان کر دیا، اور اس نے مسلمانوں سے مشورہ لینا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ دراصل جو وہ کہتے ہیں کہ جنگ عظیم اول ختم ہو چکی تھی اور گاندھی کو یقین تھا کہ وہ حکومت کو پریشرائز نہیں کر سکتا یا بلیک میل نہیں کر سکتا اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، تو اسی وجہ سے اس نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ پھر آتے ہیں جی پرنس آف ویلز کی آمد۔ اب بنارس یونیورسٹی میں جیسا ہم نے پہلے پڑھا کہ مدن موہن مالویہ نے جو ہے
پرنس آف ویلز کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ آئیں بنارس یونیورسٹی میں اور مہمان خصوصی کے طور پہ، تو مسلمانوں نے پرنس کی آمد پر زبردست مظاہرے کیے، کیونکہ اس ٹائم پہ ایسے حالات نہیں تھے کہ کسی پرنس کو جو یا کسی فارنر کو جو ہے وہ مدعو کیا جائے یا اسے انوائٹ کیا جائے، لیکن ہندو اسے بنارس یونیورسٹی کے فنکشن میں زبردستی لے گئے تاکہ وہ گرانٹ حاصل کر سکیں۔ ہندوؤں کی اس دوغلی پالیسی کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور دونوں قوموں کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ مزید کشیدگی کی راہ جو ہے وہ اختیار کر گئے، ٹھیک ہے۔ پھر آتے ہیں جی غازی مصطفیٰ کمال پاشا کہ اس نے جو ایک قومی تحریک یا ایک جو اپنے لوگوں میں جو اس نے جس تحریک کا آغاز کیا تھا اسے اس نے کس حد تک کامیاب کیا اور کس طرح اس نے ترکی کو دوبارہ سے وہی مقام دلوایا جو پہلے تھا، ٹھیک ہے۔ تو جنگ عظیم اول تو ختم ہو چکی تھی، لیکن اتحادیوں میں سے ایک ملک یونان جو ہے وہ ابھی بھی ترکی کو تباہ کرنے کے در پہ تھا کہ وہ یونان جو ہے ابھی بھی اس نے اپنی سرگرمیاں سٹارٹ کی ہوئی تھی کسی نہ کسی طرح سے ترکی کو بالکل جو ہے وہ نیچے لگا دیا جائے۔ تو اس دوران ایک ترک جنرل غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے بکھری ہوئی قوم کو دوبارہ اور فوج کو دوبارہ اکٹھا کیا اور یونانیوں کو جو ہے وہ شکست دی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے آخری فیصلہ جو ہے مصطفیٰ کمال پاشا نے اس ٹائم پہ جو آخری خلیفہ تھے عبد المجید کو اقتدار سے الگ کر کے حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ اب مصطفیٰ کمال پاشا نے اگر ترکی کو دوبارہ سے کھڑا کیا یا ترکی کو دوبارہ سے وہی مقام دلوایا تو اس کے پیچھے جو ہے اسے بہت سی چیزوں کو سیکریفائز بھی کرنا پڑا، یعنی کہ کچھ چیزوں کو سیکریفائز کر کے اس نے ترکی کو دوبارہ سے جو ہے ری اسٹیبلش کیا، جس میں سب سے پہلے اس نے خلیفہ کے عہدے کو جو ہے خلیفہ کو جو ہے وہ کے اقتدار کو ختم کیا اور خود حکومت کا جو ہے وہ باغ دوڑ سنبھالی۔ قوم پرست رہنما جو ہے اس کے ہمراہ تھے، ظاہر ہے تمام قوم پرست رہنما بھی یہی چاہتے تھے کہ ترکی کو بالکل وہی مقام حاصل ہو جو اسے جنگ سے پہلے تھا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ترکی اپنے قدموں پر دوبارہ سے کھڑا ہونے لگا۔ روس اور برطانیہ نے جو ہے ترکی پر قبضے کے لیے باہم رکاوٹ ان میں موجود تھی کہ دوسری سائڈ پہ جو روس اور برطانیہ تھے ان میں ان کی اپنی وہ ڈیسیژن نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ دونوں کنٹریز چاہتے تھے کہ دونوں ترکی جو ہے انہیں اپنے قبضے میں لیں۔ تو روس اور برطانیہ کی جو ہے باہمی ان میں جو ہے باہم رکاوٹ جو ہے وہ موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے جو ہے ترکی کی سلامتی ہوئی یا ترکی جو ہے وہ بچ گیا، کیونکہ اتحادی گروپ میں خود ہی جو ہے وہ اتفاق نہیں تھا یا وہ اس چیز پر جو ہے وہ ایگری نہیں ہو رہے تھے کہ کون ترکی کو جو ہے اپنے قبضے میں لے گا۔ مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت نے ایک معاہدہ کیا، معاہدہ لوزان اتحادیوں کے ساتھ، جو کہ معاہدہ سیورے کے مقابلے میں ترکی کے لیے زیادہ بہتر تھا، جس میں انہوں نے ترکی میں خلافت کو ختم کر دیا اور جمہوریت قائم ہو گئی، اور ترک نے جو ہے عرب، شمالی افریقہ، شمال کے یورپ کے علاقے کو چھوڑنے پر جو ہے وہ آمادہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز انہوں نے اس معاہدے کے تحت کیا کی کہ خلافت کے دائرے کو ختم کیا اور جمہوریت قائم کی۔ دوسری انہوں نے عرب، شمالی افریقہ اور مشرقی یورپ کے علاقے جو ہیں ان پر سے جو ہے وہ علاقوں کو چھوڑنے پر وہ آمادہ ہو گئے، اور حجاز مقدس جو ہیں انہوں نے شریف آف مکہ کو جو ہے اس کے کنٹرول میں دے دیے اور ترکی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو نئے حالات کی روشنی میں بر صغیر میں تحریک جاری رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ جن مقاصد کے لیے انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا وہ کسی نہ کسی طرح سے حل ہو گئے، یعنی کہ خلافت کو ترکوں نے خود ہی ختم کر دیا اور حجاز مقدس بھی جو ہیں وہ انہوں نے عربوں کے کنٹرول میں دے دیے۔ اب ان کی جو ہے حفاظت کا بھی ذمہ داری وہ عربوں پر تھی، تو مسلمان جو ہے اس طرف سے بھی تھوڑا سا انہیں سکون میسر ہوا۔ اور پھر جو ہے ترکی بحیثیت ایک ملک بھی موجود رہا، کیونکہ حکومت نے ترکی سے از خود بہت سے علاقوں پر اپنی حاکمیت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان کی جغرافیائی حدود کو کسی اتحادی گروپ نے نہیں چھیڑا، بلکہ ترکی حکومت نے خود ہی کچھ علاقوں پر جو ہے اپنا قبضہ ہٹا کے باقی اپنی جغرافیائی حدود ان کی ویسی کی ویسی رہیں۔ پھر تحریک خلافت کے اثرات کیا ہوئے کہ تحریک ختم ہونے کے بعد کیا کیا چیزوں کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایک اچھا جو چیز مسلمانوں کے لیے ہوئی کہ وہ سیاسی شعور جو ہے ان کا بڑھنے لگا اس تحریک کی وجہ سے۔ وہ بہت سے اس تحریک نے اتنا گروم کیا مسلمانوں کو کہ ان کا سیاسی شعور جو ہے وہ اچھا ہو گیا اور وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر گاندھی اور کانگریس کی دوغلی پالیسی مسلمانوں کے سامنے آ گئی، جو انہوں نے ایک نقاب اوڑھا ہوا تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا اور مسلمانوں کو گاندھی کا صحیح چہرہ نظر آ گیا، اور آئندہ سے جو ہے وہ انہوں نے محتاط وہ رہنے لگے ان تمام چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ایک نقصان ہوا کہ انہیں تعلیمی، معاشی اور معاشرتی شعبوں میں بہت بڑا نقصان ہوا۔ انہوں نے جو اپنی ملازمتوں سے وہ محروم ہو گئے، انہوں نے اپنے گھر بار بیچ دیے، انہوں نے وہ ہجرت کر کے گئے، آگے سے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ تو ان تمام چیزوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔
پھر جو ہے طریقہ خلافت سے بر صغیر کے مسلمانوں پر یہ تو واضح ہو گیا کہ جب تک اپنے ہاتھوں میں طاقت نہ ہو دوسروں کے بھروسے پر کبھی کوئی کامیابی نہیں ہوتی، کہ جو کچھ کرنا ہو اپنے اون پہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے مسلمانوں نے یہ ریلائز کیا کہ دوسروں پر اگر آپ ڈیپینڈ کریں گے تو آپ کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ کو خود اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے لیے سٹینڈ لے سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر برطانوی حکومت کی جڑیں ہل گئیں، کیونکہ ان کی آپس میں جو ہے ان کی وہ اتفاق نہیں ہو سکا، یا آپس میں وہ کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکے، اور دوسری سائڈ سے جو ہے وہ ترکی بھی اسٹیبلش ہو گیا۔ تو اس طرح اور جو ہے بر صغیر کے مسلمانوں نے جو ہے وہ حکومت کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیا۔ تو یہ تمام عناصر جو ہے برطانوی حکومت کی جڑیں ہلانے میں کامیاب ہوئے، اور کہیں نہ کہیں ان کی حکومت جو ہے وہ تھوڑی سی ویک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو آپ کے لیکچر میں تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو لیکچر میتھڈ پسند نہیں آ رہا تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، میں چینج کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی پرابلم ہو آپ میرے سے پوچھیں، میں انشاءاللہ ضرور آپ کی ہیلپ کروں گی۔ اور نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ 1935 کا ایکٹ جو ہے وہ اسے سٹارٹ کریں گے۔ تھینک یو۔